الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المقی المدنی العربی والعجم الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد اللهم صل على والصلاة والسلام على وليه ووزيره وخليفة من بعد وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين صلوات اللهم صل على ثم صلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة وعلى آلها الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صلوات بر محمد وآل محمد صل على دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا اس پاک ذکر میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں عزاداران مظلوم کربلا موجود ہیں پروردگار عالم تمام کی خود محافظت فرمانا یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جتنے بھی مومنین و مومنات اس عزا خانے میں موجود ہیں پروردگار عالم تمام کی نیک شرعی حاجات کو پورا فرمانا یا اللہ بحق محمد و آل محمد بحق امام سجاد علیہ السلام جتنے مومنین مریض ہیں پروردگار عالم بالخصوص حاضرین میں سے جتنے مریض بیٹھے ہیں یا حاضرین کے لواحقین رشتہ داروں میں سے جو مریض ہیں تیری ذات بہتر جانتی ہے شفائے کامل و عاجل نصیب فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما مقروض کے قرض غیب سے ادا فرما یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام منتقم خون امام حسین قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما تمام دعاؤں کی قبولیت بالاخص قائم آل محمد کی آمد و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین سب سے پہلے میں حقیر ویسے تو تعارف ہو چکا ہے ناصر عباس شاکر نجفی آپ سب مومنین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں سلام آج سن 1444 ہجری نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اس نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی ہر سال کی طرح پوری دنیا میں صف عذاب بچ چکی ہے پوری دنیا کے ہر عزا خانے میں ہر مسلمان ہر وہ بندہ جو محب آل فاطمہ ہے عزا خانے کا رخ کر رہا ہے بلکہ یوں کہوں کہ ہر وہ انسان جس میں ذرہ برابر بھی انسانیت باقی ہے
سلامت رہیں۔ ہر وہ انسان جس میں ذرہ برابر بھی انسانیت باقی ہے وہ محسن انسانیت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عزاخانے میں آتا ہے۔ اس لیے جہاں ہم حمد و ثنا کرتے ہیں پروردگار عالم کی کہ اس نے ہمیں عزادار امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دیا، وہیں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا کہ جس کے خون آشام محرم نے اسلام کو بچا کر مسلمان کو محترم بنا دیا۔ سلامت رہیں آپ۔ مل کے حیدری ہر انسان، چونکہ حسینیت کا تعلق محدود نہیں ہے کسی مسلک کے ساتھ، کسی فرقہ کے ساتھ، بلکہ حسینیت کا تعلق ضمیر اور احساس کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہر با ضمیر، ہر با احساس کا امام ہے حسین۔ اور بالخصوص کہا کرتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو اپنی چار دیواری کے اندر جائے اور اسے چار رشتوں کی تمییز ہو جائے، چار دیواری کے اندر جائے اور چار رشتوں کی تمییز ہو جائے، اسے نظر آئے ماں ماں نظر آئے، بیٹی بیٹی نظر آئے، بہن بہن نظر آئے، بیوی بیوی نظر آئے، ہر ایسے باشعور غیرت مند کے امام کو حسین کہتے ہیں۔ وہ شخصیت کسی مذہب و مسلک کے ساتھ نہیں ہے مختص، اس لیے ہمارے عزاخانہ کے دروازے یکم محرم سے نہیں پورا سال کھلے رہتے ہیں، اور صرف شیعوں کے لیے نہیں، جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے۔ کوئی کافر بھی ہے تو اس عزاخانے سے اسے اسلام ملتا ہے، کوئی کافر آئے گا مسلمان بن جائے گا، کوئی مسلمان آئے گا تراش کے ہم سلمان بنا دیں گے۔ تراش کے ہم سلمان بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے عزاخانہ امام حسین علیہ السلام، اور گواہی ہے پوری دنیا میں عزاخانوں کو دیکھ لیں، اس عزاخانے میں صرف حسین حسین نہیں ہو رہا، نام ہے مجلس امام حسین کا۔ عزاخانوں میں جا کر دیکھیں، کوئی خطیب توحید پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی خطیب رسالت کا درس دے رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ضربت شمشیر علی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی فضیلت فاطمہ کی چادر کی فضیلت پڑھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی جوانوں نے جنت کی جاگیر کی فضیلت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی نام مجلس امام حسین کا یہاں ملتا ہر کچھ ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور تمہیدی طور پر آخری پیغام، اور میں موضوع پہ آتا ہوں کہ یہ جو ہم عزاداران مظلوم کربلا ہیں، یہ ایک خاص توفیق ہے کہ اس مالک نے، خالق حسین نے ہمیں اس مشن کے لیے چن لیا ہے۔ یہ حسینیت کوئی عام منصب نہیں ہے، میں نے کہا عام منصب نہیں ہے۔ اولاً تو حسینیت ایک منصب ہے، اور پھر کوئی عام منصب نہیں ہے۔ جو سننے والا مجمع ہے، میں ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں کہ مشیت الہی کو حسینیت کہتے ہیں، ارادہ پروردگار عالم کو حسینیت کہتے ہیں۔ اور یہ میرے الفاظ بھی نہیں ہیں، حدیث قدسی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین۔ رسول کائنات ہم مسلمانوں کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین رکھ دیتا ہے۔ سلامت رہیں آپ۔ حیدری جان جس کے ساتھ بھی، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ مولا حسین سلامت رکھے آپ کو۔ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے دل میں محبت امام حسین ڈال دیتا ہے۔
اس لیے رسول کائنات کا ایک اور جملہ یاد آ گیا، بڑا لطیف جملہ ہے، فرماتے ہیں انا حب الحسین یجری فی عروق المؤمنین کما یجری الدم، فرماتے ہیں یہ جو آپ بول پڑتے ہیں حسینیت کے نام پر، ولایت کا پرچار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ رسول کائنات فرماتے ہیں محبت امام حسین ان مومنوں کے رگوں میں ایسے چلتی ہے جیسے ان کی رگوں میں خون چلتا ہو۔ محبت امام حسین یہ جو ہمیں یہاں عزا خانوں میں لے کر آتی ہے، کوئی مال و دنیا کی لالچ کے لیے نہیں آتے۔ دنیا حیران ہے کیوں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر عزا خانوں میں جاتے ہیں، یہ وہی محبت امام حسین ہے جو ہمیں گھروں میں بیٹھنے نہیں دیتی۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اب ارادہ ہے کہ موضوع کو شروع کیا جائے، آج کے موضوع کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ راتیں لیلۃ القدر سے کم نہیں ہیں، اس لیے مودتاً موضوع جو بھی ہو، میرا موضوع سخن عشر محرم کا پہلی مجلس میں حق مودت ادا کرنے کے لیے عصمت کبریٰ کے فضائل کی پڑھتا ہوں، اس حجاب اللہ کی فضیلت پڑھتا ہوں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ یہ سورہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سورہ کا نام ہے سورۃ القدر۔ سورۃ القدر کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، مومنین کے لیے بالخصوص تاکید کی گئی ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ فرمان ہے معصوم کا کہ جو بندہ بھی سورۃ القدر کی تلاوت کرتا ہے، نادا منادن یا عبد اللہ فقد غفر لک ما مضی فاستأنف العمل، جو بندہ اپنی نماز کے دوران، بیچ میں ایک آدھ مشکل بات آئے گی، سورۃ القدر وہ پڑھے گا جو نماز، بولیے گا تھوڑا، میرے سوزی اور نہیں ہیں آپ ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز میں سورۃ القدر کی تلاوت کرتا ہے، ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں نادا منادن یا عبد اللہ فقد غفر لک ما مضی، جو تو نے ایک مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت نماز کے دوران کی ہے، تیرے سارے کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، سارے کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور قبرستان میں جاتے ہیں نا، اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں، جا کر وہاں ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور 3 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ بھی کیا کریں، بڑا ثواب و اجر ہے اس کا۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ساتھ اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ جب آپ کسی مرحوم کی قبر پہ جائیں تو اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ القدر کی تلاوت کر دیا کریں۔ مولا فائدہ کیا ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں کوئی مومن جا کر اپنے مرنے والے مرحوم کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ القدر کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، قبر والے کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے سورہ القدر کی۔ اب آپ سوچنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس سورت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کیوں؟ کسی با فضیلت ہستی کے ساتھ منسوب ضرور ہے، کسی کا قصیدہ ضرور ہے جو اس کی اتنی فضیلت ہے۔ ارشاد حق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تحقیق ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں۔ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، اللہ ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتہ قدر والی رات کیا ہے، تمہیں کیا پتہ؟ اللہ
صلی علی تمہیں کیا پتہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ معصوم ترجمہ بیان کر چکے، ہم نے سن لیا معصوم کی زبانی۔ اب آؤ مل کر سوال کرتے ہیں معصوم کی بارگاہ میں جا کر، مولا ہم تو جانتے ہیں رات وہی ہوتی ہے جس میں اندھیرا سا چھایا ہوا ہوتا ہے، جو کبھی 11 کبھی 11:30 کبھی 12 پونے 12 مختلف اس کے اوقات ہوتے ہیں، انہی اوقات کے درمیان گھومتی رہتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم تو جانتے ہیں رات یہی ہوتی ہے، یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر قدر والی رات کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں یہ وہ رات نہیں ہے یہاں تفسیر میں مراد جو آپ لوگ سمجھ رکھے ہیں، تو مولا آپ بتا دیجئے کون سی رات ہے؟ فرماتے ہیں یہاں اس قرآن کی تفسیر میں جو اللہ کہنا چاہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، القدر هو اللہ واللیلۃ ہی جدتی فاطمہ زہرا، فرماتے ہیں قدر سے مراد ذات توحید ہے اور لیلہ سے مراد میری دادی فاطمہ ہے۔ القدر هو اللہ واللیلۃ ہی جدتی فاطمہ زہرا، کہ میری دادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اس بنا پر پھر ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، اگر مزاجوں کو سخت نہ گزرے تو اس تفسیر کی بنا پر، اس روایت کی بنا پر ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ جو فضائل سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کیسٹ پڑھنا شروع کر دوں کسی کی؟ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر فاطمہ کیا ہے؟ اس لیے ایران کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہی یہی رکھا ہے ما ادراک ما فاطمہ، تمہیں کیا خبر فاطمہ کیا ہے؟ سنیں گے فاطمہ کیا ہے؟ موڈ ہے سننے کا؟ معصوم فرماتے ہیں اس لیے من عرف حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، کہ جس نے بھی میری جدہ فاطمہ زہرا کی کنہ معرفت حاصل کر لی، گویا کہ اسی نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ جس نے بھی میری جدہ کی کنہ معرفت حاصل کی اسی نے لیلۃ القدر کو درک کیا۔ مولا کیا آپ کی جدہ کی کنہ معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے؟ معصوم فرماتے ہیں نہیں، یہ تصور ہی نہ کرنا۔ بھائی باتوں میں میں باتیں کر جاؤں گا، یہ تصور ہی نہ کرنا کہ کنہ معرفت آپ جیسے لوگ حاصل کر سکیں۔ انما سمیت فاطمہ تو فاطمہ لأن الخلق فوتموا عن کنہ معرفتہا، معصوم فرماتے ہیں میری جدہ کو فاطمہ کہتے ہی اس لیے ہیں چونکہ پوری مخلوق اس کی معرفت سے عاجز ہے۔ صاف ظاہر تخصیص لفظ فاطمہ، یہ فاطمہ جو نام ہے بی بی کا، اسی لفظ فاطمہ پہ میں نے کوشش کی، میں نے چاہا کہ اس کا احاطہ کر سکوں، لفظ فاطمہ کا، ذات کا نہیں، لفظ فاطمہ کا، پھر کہہ رہا ہوں لفظ فاطمہ کا احاطہ کر سکوں، لفظ فاطمہ کے معانی تو تلاش کروں۔ جو بھی کتاب اٹھائی ہے میں نے، ہر کتاب میں نیا معنی ملا ہے مجھے۔ لفظ فاطمہ بول اٹھا کہ انسانیت کی اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ لفظ فاطمہ کا احاطہ کر سکے۔ لفظ فاطمہ کے لیے میں نے جتنی کتابیں اٹھائی ہیں، عالم دین موجود ہیں، جتنی کتابیں اٹھائیں، ہر کتاب میں مجھے ایک نیا معنی ملا ہے کہ لفظ فاطمہ میں اتنی وسعت ہے، ذات تو دور کی بات ہے۔ میں نے کتاب فقہ زہرا کو اٹھایا، صاحب کتاب فقہ زہرا نے لکھا انما سمیت فاطمہ تو فاطمہ لأن الناس فوتموا عن ان یعرفها الناس۔ میں نے کتاب علل الشرع کو اٹھایا، توجہ کیجئے گا، جملہ سنیے گا، میں نے کتاب علل الشرع کو اٹھایا، صاحب کتاب علل الشرع نے لکھ دیا انما سمیت فاطمہ تو فاطمہ لأنہا فاطمت عن المثل والنظیر۔ میں نے کتاب
किताब कश्फ अल गुम्मा को उठाया। साहिब किताब कश्फ अल गुम्मा लिखते हैं इन्नमा सुम्मियत फातिमा तो फातिमा लिअन्नहा फातिमत अनिन नार। मैंने किताब इल्ल शराय को उठाया, मुझे अलग माना मिला। मैंने कश्फ अल गुम्मा को उठाया, मुझे अलग माना मिलाया। मैंने किताब बिहारुल अनवार को उठाया। साहिब बिहार लिखते हैं इन्नमा सुम्मियत फातिमा तो फातिमा लिअन्नहा फातिमत अनिन नार व शिर्क। मैंने किताब असरार फातिमिया को उठाया। साहिब असरार फातिमिया लिखते हैं इन्नमा सुम्मियत फातिमा तो फातिमा लिअन्नहा फातिमत शिय्यतहा व मुहिब्बिहा मिनन नार। मैंने किताब तफसीर फुरात कूफी को उठाया। साहिब तफसीर फुरात कूफी लिखते हैं इन्नमा सुम्मियत फातिमा तो फातिमा लिअन्नहा यल्तक़ितु शिय्यतहा व मुहिब्बिहा कमा यल्तक़ितु तैरु हब्बल जय्यद मिनर रदी। मिल के हैदरी। जिस किताब को उठाया, आपकी अज़मतों की कसम, हर किताब में अलग अमाना मिला। ये है अज़मत फातिमा तो ज़हरा। इन्नमा सुम्मियत फातिमा तो फातिमा लिअन्नहा यल्तक़ितु शिय्यतहा व मुहिब्बिहा तल्तक़ितु शिय्यतहा व मुहिब्बिहा मिनन नार कमा यल्तक़ितु हब्बल जय्यद मिनर रदी। फरमाते हैं कि सैयदा को फातिमा कहते ही इसलिए हैं कि बरोज़े महशर जब नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, अपने मुहिब्बों को इस तरह उठा लेगी जिस तरह समझदार परिंदा गंदे दानों को छोड़कर अच्छे उठा लेता है। सलामत रहें आप जो हाथ बुलंद हो गए, मौला सलामत रखे। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके अल्लाह सलामत रखे आपको। ये है अज़मत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। इसलिए मैं अपनी मजालिस में पैगाम दिया करता हूँ अपने भाइयों को कि आज बुग़्ज़ फ़ातिमा में तुम कदम बढ़ा रहे हो। याद रखना क़यामत का दिन आएगा, बरोज़े माशर, माशर की गर्मी, नफ्सो नफ्सी का आलम, ना बेटा बाप का होगा, ना बेटी, ये सुन दे हो ना सुर च मेरी सुर कोई नहीं, ना बेटा बाप का होगा, ना बेटी माँ की होगी। वो वक्त जब आएगा कि जब कोई किसी का नहीं होगा, तेरे बनाए हुए झूठे पीर जब तुझे छोड़ जाएंगे, बोलिएगा मेरे साथ, सुनने वाले बैठे हैं, तेरे बनाए हुए झूठे पीर जब जन्नत मांग रहे होंगे, तब तुझे पता चलेगा मोहब्बत फातिमा क्या है। सलामत रहें आप, जिंदा सलामत रहें। हैदरी, तब तुझे पता चलेगा मोहब्बत फातिमा क्या है। मैं नहीं, जनाबे सलेमान मोहम्मदी ने पूछा, या रसूल अल्लाह बताएं तो सही, आपकी बेटी की मोहब्बत बरोज़े माशर हमें क्या फ़ायदा पहुंचाएगी। आपकी बेटी की मोहब्बत किसी आलिम का कौल नहीं है, किसी रावी का कलाम नहीं है, किसी मौलवी के जुमले नहीं हैं। हम मुसलमानों के नबी कह रहे हैं। नबी करीम फरमाते हैं बरोज़े माशर, माशर के मैदान में जब गर्मी से लोग जल मर रहे होंगे, मर भी रहे होंगे, जल भी रहे होंगे। नहीं समझे आप, क्यों जल रहे होंगे? मैं बता देता हूं। जल इसलिए रहे होंगे, एक मजलिस का वहां भी एहतमाम होगा। रिवायत का मैं ज़ामिन हूं, रोज़ातुल वाइज़ीन में अलामा किताल निशातपुरी ने लिखा। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबों में ये रिवायत नकल हुई है। साहिब किताब लिखते हैं, रसूल कायनात फरमाते हैं क़यामत के दिन बरोज़े माशर में एक नूरानी मजलिस का इनेकाद किया जाएगा। मजलिस पे खतीब भी होंगे, मजमा भी होगा, मजमा भी होगा। पूरी इंसानियत, आलम इंसानियत मजमे के तौर पर मौजूद होगी। खुतबा के तौर पर सिर्फ 5 होंगे, 5 खुतबा के तौर पर होंगे। रसूल कायनात फरमाते हैं मैं खुतबा दूंगा, सबसे पहले मैं ऐसा खुतबा दूंगा किसी नबी ने पहले इस तरह का खुतबा ना पढ़ा होगा ना सुना होगा।
پھر رسول کائنات فرماتے ہیں میرے بعد میرے جانشین علی ابن ابی طالب ایسا خطبہ دیں گے کہ جو علی خطبہ دے گا وہاں کسی ولی نے کسی وصی نے نہ ایسا خطبہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا. اور اس کے بعد میرے بیٹے حسن و حسین خطبہ دیں گے. پھر ایسا خطبہ دیں گے میرے بیٹے حسن و حسین میدان معاشر میں. یہ مجلس ہو رہی ہے نا. ایسا خطبہ دیں گے کہ کسی نبی کے بیٹے نے ایسا خطبہ نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا. یہی خطبے مکمل ہوں گے. اتنے میں آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا لو. یہاں خطاب تمہیں اور مجھے نہیں ہے، خطاب محمد مصطفیٰ سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب کو ہے. غضوا ابصارکم، آنکھوں کو جھکا لو. یا رسول اللہ کون گزرے گا اس وقت؟ رسول کائنات جناب سلیمان محمدی کو فرما رہے ہیں. رسول کائنات فرماتے ہیں سب نبی، سب ولی، سب اوصیاء جب اپنے سروں کو جھکا لیں گے تو اس وقت ایک اونٹنی کو گزارا جائے گا. جو سواری کے منکر ہیں ان کے لیے پیغام ہے اس روایت میں. ایک اونٹنی کو گزارا جائے گا. اور رسول کائنات کے جملے ہیں، میرے نہیں ہے، پوری روایت ہے. رسول کائنات اپنی بیٹی کی نہیں، بیٹی کی سواری کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میدان معاشر میں ایک اونٹنی کو گزارا جائے گا جس اونٹنی کے دونوں پہلو چمکتے ہوں گے، جس کی مہار موتیوں کی ہوگی، جس کے چاروں پائے زمرد کے ہوں گے، جس کی دم مشک اذفر کی ہوگی، جس کی آنکھیں سرخ یاقوت کی ہوں گی، جس اونٹنی کے اوپر نور کا کبہ ہوگا، نور کے کبے کا ظاہر عفو الہی اور باطن رحمت الہی سے پر ہوگا. رسول کائنات فرماتے ہیں اس اونٹنی پر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا سوار ہوگی. میری بیٹی فاطمہ کے سر پر ایک نور کا تاج ہوگا جس نور کے تاج کے 70 رکن ہوں گے اور ہر رکن میں موتی ایسے چمکتے ہوں گے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ تارے چمکتے. سلامت رہیں آپ. حیدری سلامت رہیں. اللہ فقط اتنا نہیں، سنیں گے آگے. معصوم فرماتے ہیں اونٹنی کو گزارا جائے گا. اس اونٹنی کے اوپر نور کا ایک کبہ ہوگا. اس نور کے کبے پہ اس اونٹنی پہ میری بیٹی سوار ہوگی. میری بیٹی جس اونٹنی پہ سوار ہوگی اس کی فضیلت رسول بتا چکے. فرماتے ہیں میری بیٹی کے سر پر نور کا تاج ہوگا جس کے 70 رکن ہوں گے. میدان معاشر میں سارے منکران فاطمہ اس تاج کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے زمین پہ بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے تھے. فرماتے ہیں بس اتنا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے. اس اونٹنی کی دائیں طرف 70,000 فرشتہ ہوگا، اس کی بائیں طرف بھی 70,000 فرشتہ ہوگا. جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں دائیں طرف بھی 70,000 فرشتہ ہوگا، بائیں طرف بھی 70,000 فرشتہ ہوگا. آگے آگے اونٹنی کی مہار سردار ملائکہ جبریل نوکر بن کے چلا رہے ہوں گے. سلامت رہیں، بولیے گا تھوڑا میرے ساتھ. سردار ملائکہ، جملوں کی قدر کیجئے گا. سردار ملائکہ، سردار ملائکہ نوکر بن کے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہا ہے، میں خطابت کے جوش میں جملے نہیں کہتا. سردار ملائکہ جبرائیل نوکر بن کے چلا رہے ہوں گے. یہی اونٹتی چلتی چلتی دروازہ جنت کے قریب جائے گی. یہ وہی جنت کا دروازہ ہے، یہ وہی جنت ہے جسے آپ نے خالہ کا گھر سمجھا ہوا ہے. آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ نہیں سمجھا ہوا؟ ہر بات پہ جنت 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 جنت. جی میں پھپھی لگ دی ہوگی، ٹھیک ہے نا. بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ درمیان میں بریکٹ میں جملہ دے رہے ہیں، بلاسٹ ہو رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. کس لیے؟ جنت کے لیے. حرام موت مر رہے ہیں. سلامت رہیں آپ، زندہ و سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں. حرام موت مر رہے ہیں. کس لیے؟ جنت کے لیے. گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے بچوں کا بھوکے ہیں یا پیسے ہیں. کس لیے؟ جنت کے لیے. یہ جو تو نے جنت جنت لگا رکھا ہے،
اتنی آسان جنت نہیں ہے۔ ہاں تجھے میں ایک حل دیتا ہوں، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو دنیا میں علی علی کرنے کا عادی بن، دنیا میں علی علی کرنے کا، علی علی کرنے کا عادی بن۔ اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول کائنات ہم سب کے نبی کہہ کر گئے تھے، وہ جنت جو جس کے لیے تم مر رہا ہے، اس جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے علی علی علی۔ اللہ اکبر۔ مل کے حیدری۔ یہی اونٹنی بیٹھے نا اسی روایت پر، رسول کائنات سنا رہے ہیں کس کو؟ جناب سلیمان محمدی کو۔ فرماتے سلیمان محمدی یہی اونٹنی چلتی چلتی جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائے گی۔ جیسے یہ اونٹنی رکے گی، سیدہ سلام اللہ علیہا پیچھے مڑ کر دیکھیں گی، میدان معاشر کی طرف دیکھیں گی، آواز پروردگار عالم آئے گی، ما التفاتو کے یا بنت حبیبی، اے میرے محبوب کی بیٹی پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتی ہے؟ جنت تیرے بیٹوں کی جاگیر کر دی، جنت میں داخل ہو جا، اب پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھتی ہے؟ اس وقت سیدہ سلام اللہ علیہ فرمائیں گی، یا رب احببت ان یعرف قدری، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، آج وہ سارے موجود ہیں جو میرے غاصب کا ساتھ دیتے تھے۔ موجود ہیں جو میرے حق کے غاصب کا ساتھ دیتے تھے، جو دفاع کرتے تھے۔ آج فاطمہ چاہتی ہے احببت ان یعرف قدری، آج زہرا چاہتی ہے ان کو پتہ چلے فاطمہ کیا ہے۔ مل کے حیدری، آج ان کو پتہ تو چلے نا فاطمہ کیا ہے۔ تو اس وقت آواز پروردگار عالم آئے گی، ارجعی وانظری واخذی من احبک ومن احب اولادک ومن احب محبیک، اے میرے محبوب کی بیٹی واپس چلی جا میدان معاشر میں، ہر اس کو چن لے جو تجھ سے محبت کرتا تھا، ہر اس کو چن کے لے آ جو تجھ سے محبت کرتا تھا، فقط اتنا نہیں، اسے بھی لے آ جو تیری اولاد سے محبت کرتا تھا، اس کو بھی پکڑ کے جنت میں لے جا جو تیرے محبوں سے محبت کرتا تھا۔ اب سیدہ صلوات پڑھ لیں سیدہ کی عظمت پہ، اللہم اب سیدہ بیٹھے نا وہیں، وما ادراک ما فاطمہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہی ہے نا۔ اب سیدہ محبوں کو لے کر انشاءاللہ ہمیں لے کر انشاءاللہ کردار وہی بنائیں گے جو قبلہ صاحب پڑھ رہے تھے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں لے کر، ٹھیک ہے نا۔ وہ جگہ خانہ تو قبلہ صاحب نے پورا کر دیا، آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ کردار وہی ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ ہم سب کو لے کر بی بی کہاں پہنچیں گی؟ جنت میں نہیں، ابھی بڑی دیر ہے۔ جنت کے دروازے پہ بی بی داخل ہونے لگیں گی، لیکن محبان سیدہ سلام اللہ علیہ داخل نہیں ہوں گے، داخل نہیں ہوں گے، رک جائیں گے۔ یہ سارے محبان سیدہ سلام اللہ علیہ، عزاداران مظلوم کربلا، یہ نمازی اور سارے ماتمی مل کر یہ ایک مرتبہ پیچھے میدان معاشر کی طرف دیکھیں گے۔ اب اللہ کہے گا، آواز پروردگار عالم آئے گی، ما التفاتکم، اے میری کنیز کے محبو، اب تم مڑ مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ بولیے گا تھوڑا، اے میرے محبوب کی بیٹی کے محبو، اب تم مڑ مڑ کے پیچھے میدان معاشر کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ اب سب محب یک زباں ہو کر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار عالم، دنیا میں ہم نے بڑی اذیتیں سہی ہیں، ہمیں کافر بھی کہا گیا ہے، محبت فاطمہ میں ہمیں مشرک بھی کہا گیا ہے، محبت فاطمہ میں ہمیں پتھر بھی مارے گئے ہیں، ہمارے جلوسوں کو بھی روکا گیا ہے، ہماری مجالس میں پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، لوگ ہمیں کافر بھی بولتے رہے
رہے, لوگ ہمیں بدعتی بھی بولتے رہے, دنیا میں جو بھی تھا احببنا ان نعرف قدرنا, آج ہم محبان اور عزاداران بھی تقاضا کرتے ہیں انہیں دکھا تو صحیح ہماری عظمت کیا ہے. سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں جو ہاتھ بلند ہو گئے. حیدری دکھا تو صحیح ان کو ہماری عظمت کیا ہے. سنیں گے عظمت اپنی, پھر شوق ہوگا نا کردار کو فٹ کرنے کا. عظمت یہ ہے. اب آواز پروردگار عالم آئے گی انشاءاللہ محبان فاطمہ کے لیے, عزاداران مظلوم کربلا کے لیے آواز پروردگار عالم آئے گی. ورجعوا وانظروا واخذوا من احبکم بحب فاطمہ, من اطعمکم بحب فاطمہ, من سقاکم شربتن بحب فاطمہ, من کساکم بحب فاطمہ. آواز پروردگار عالم آئے گی اے محبان فاطمہ, تم پیچھے میدان معاشر کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہو, میں تو خالق ہوں, جانتا ہوں کہ تم اپنے محبوں کو دیکھ رہے ہو. جاؤ پیچھے لوٹ جاؤ, جس نے تم سے محبت کی, محبت فاطمہ کی وجہ سے اسے بھی جنت میں لے آؤ. محبت فاطمہ میں جس نے تجھے محب فاطمہ سمجھ کر ایک گھونٹ پانی کا پلایا, ایک گھونٹ پانی کا پلایا, اسے بھی جنت میں لے آؤ. جس نے تمہیں محبت سیدہ میں لباس پہنایا اسے بھی جنت میں لے آؤ. جس نے تمہیں کھانا کھلایا, کھلاتے ہم بھی ہیں, پلاتے ہم بھی ہیں, پہناتے ہم بھی ہیں, لیکن قصد میں فرق ہونا چاہیے. اس بنا پر نہ پہنائیں, کھلائیں اور پلائیں کہ یہ ہمارا کزن ہے, یہ پھپھو زاد ہے, یہ خالہ زاد ہے, یہ چاچو کا بیٹا ہے, یہ ماموں کا بیٹا ہے. چاہے اپنا رشتہ دار بھی گھر آئے, پانی کا جام اٹھائیں, اٹھا کر یہ کہہ کر دیں اے محب فاطمہ پانی پی لے. یہی پیغام ہے میری طرف سے. کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو دل میں قصد کر لیں کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں جو محبت فاطمہ سیدہ رکھتا ہے. محب سیدہ کو کھانا کھلائیں, محب سیدہ کو پانی پلایا کریں. اور کسی غریب ہو محب فاطمہ تو اگر آپ قدرت مند ہیں تو لباس لے کر دیا کریں. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. یہ ہے محبت فاطمہ. اور تھوڑا پیچھے چلیں پھر واپس وہیں پر. کہاں بیٹھا تھا میں کہ اسم فاطمہ میں اتنی وسعت ہے کہ یہ لفظ فاطمہ کے ایک معنی کی تعبیر بیان کر رہا تھا. میں ایک معنی کی تعبیر بیان کر رہا تھا, ایک مفہوم بیان کر رہا تھا. اس لیے کیوں اتنا اثر ہے اس لفظ میں. سوچ سکتے ہیں ایک نام میں اتنا اثر کیسے ہو سکتا ہے. بھئی نام جب اسم اعظم ہو, نہیں سمجھے آپ, نہیں سمجھے. کہا گیا جی بڑا سننے والا مجمع ہے اور اشارے کنائے بھی قبول کرتا ہے. جب نام بھی اسم اعظم ہو اور پھر جب رکھنے والے عام انسان ہوں, عام بندے ہوں تو پھر الگ بات ہوتی ہے. جب نام رکھنے والا خالق ہو پھر قدرت اس نام میں اور وسعت اس نام میں اور فضیلت اس نام کی کیسے نہ ہو. اور پھر عجیب طریقے سے یہ نام رکھا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں ایک الگ انداز سے یہ نام رکھا گیا. اول مخلوق کون ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری. رسول کائنات فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, میرے بعد میرے نور سے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے نور کو خلق کیا, علی ابن ابی طالب کے بعد امام حسن و امام حسین اور سیدہ کے نور کو خلق کیا, پھر انہی کے صدقے میں پوری کائنات خلق کی. اور جب یہ خلق ہوئے 5 تن, یہ 5 تن جب خلق ہوئے, اب نام سب کے اللہ نے رکھے ہیں, لیکن سیدہ کا نام جب رکھا تو انداز الگ تھا. یہ نام میں وسعت اتنی کیوں ہے, یہ نام میں طاقت اتنی کیوں ہے, یہ نام کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ کیونکہ جب نام رکھنے لگا فقط یہی کہا انا محمود انت محمد,
میں محمود ہوں تو محمد ہے، انا علی الاعلیٰ انت علی، میں علی الاعلیٰ ہوں تو علی ہے، انا المحسن انت الحسن، میں محسن ہوں تو حسن ہے، انا قدیم الاحسان ھذا حسین، یا یوں کہوں انت حسین، یہاں بھی ایک جملہ ہے چلو پھر دوں گا، انا قدیم الاحسان انت حسین، میں قدیم الاحسان ہوں تو حسین ہے۔ یہ 4 نام رکھے ہیں، کسی کو ان ناموں کا گواہ نہیں بنایا، کسی مخلوق کو ان اسماء کا گواہ نہیں بنایا۔ یہ طور و طریقہ، یہ سنت، یہ اللہ کی ہے۔ لیکن جب نام رکھنے لگا نا سیدہ کا، کہا اشہدو یا ملائکتی انا فاطر و ہذہ فاطمہ، اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے۔ میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے۔ بھائی حکیم کے قول میں حکمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ جو خالق حکما ہو اس کے قول میں حکمت ہوگی یا ایسے بول دیا؟ یہ کیوں کہا؟ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ مشہور کم از کم 99 تو سب کو آتے ہیں اور سب نے سنے ہوئے ہیں، کم از کم یہی 99 یاد کر لیں۔ اللہ کے نام اسماء بہت سارے ہیں۔ اللہ چاہتا تو کوئی اور نام استعمال کر سکتا تھا قبلہ، اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا انا نافع و ھذہ فاطمہ، میں نافع ہوں، نفع دینے والا، اور یہ فاطمہ ہے۔ چاہتا تو کہہ سکتا تھا انا باسط و ھذہ فاطمہ، میں باسط ہوں، یہ فاطمہ ہے۔ چاہتا تو کہہ سکتا تھا انا ناصر و ھذہ فاطمہ، میں مدد کرنے والا ہوں، یہ تسبیح بولو نا، میں مدد کرنے والا ہوں، یہ سارے مل کے یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ ہے، میں مدد کرنے والا ہوں، یہ سیدہ ہے۔ چاہتا تو کوئی اور نام استعمال کر سکتا تھا، سارے نام چھوڑ کر فقط یہ کیوں کہا انا فاطر و ھذہ فاطمہ، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے۔ جملہ سمجھیے گا، پھر جتنا چاہے بولیے گا، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے۔ فاطر کا معنی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات کو پڑھیں تو قرآن میں بھی لفظ فاطر استعمال ہوا ہے۔ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطر السماوات والارض، کہ جس کا ترجمہ جس مکتب فکر کا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، خالق ہے۔ تو پتہ چلا فاطر کا معنی ہے خالق۔ تو اللہ نے کہا انا فاطر و ھذہ فاطمہ، جو بولنے کے لیے بیٹھے ہیں عبادت کے لیے، انا فاطر و ھذہ فاطمہ، میں خالق ہوں، یہ فاطمہ ہے۔ شاید سمجھانا یہ چاہتا ہو اگر میں زمین کا خالق، یہ زمین پہ فاطمہ، اگر میں زمین کا خالق، یہ زمین پہ فاطمہ، اگر میں عرش کا خالق، یہ عرش پہ فاطمہ، اگر میں لوح کا خالق، یہ لوح پہ فاطمہ، اگر میں قلم کا خالق ہوں، یہ قلم کی فاطمہ، اگر میں اسماء کا خالق ہوں، یہ اسماء کی فاطمہ، اگر میں کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہوں، کائنات کے ذرے ذرے پہ فاطمہ ہے۔ یہ ہے اسم میں قدرت اتنی ہے۔ آگے سنیں گے، تفسیر پوری کر دوں یا ٹائم ختم ہو گیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر، یہ جو لیلۃ القدر ہے آپ تو سن چکے ہیں نا، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، شارٹ کر رہا ہوں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ کہہ رہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر سن چکے ہیں، القدر هو اللہ، پیچھے بیٹھے ہیں یا بھول گئے ہیں ابتدا، القدر هو اللہ واللیلۃ ہی جدتی فاطمۃ الزہرا۔ اس لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح
امر اور سلام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صاحب کتاب، اس روایت کا حوالہ نقد دے دیتا ہوں، صاحب کتاب تعویل الآیات الظاہرہ فی فضائل عطرت طاہرہ، یہ آج سے 500-600 سال پہلے کی تفسیر لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی تفسیروں میں موجود ہے، اور بالخصوص اہل سنت برادران کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، علامہ حاکم حسکانی، وہ اپنی تفسیر شواہد و تنزیل میں بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا کہ لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ علماء لکھتے ہیں، یہ مفسرین روایت کو نقل کرتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں بیت علی و فاطمہ من حجرت رسول اللہ وسقف بیتہم عرش رب العالمین ولا یجدون لبیوتہم سقفا غیر العرش والملائکۃ تنزل علیہم صباحا ومساء۔ مفسرین لکھتے ہیں، آپ لطف لیجئے گا ترجمہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور جناب علی ابن ابی طالب کا گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، کوئی عام گھر نہیں ہے جس طرح کہ تمہارے گھر ہوتے ہیں۔ مولا کیا خصوصیت ہے اس گھر کی؟ فرماتے ہیں لا یجدون لبیوتہم سقفا غیر العرش، فرماتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر کی چھت یہ عام چھت نہیں ہے، اللہ کا عرش ہے۔ بھائی ہر جملے پہ زور نہ لگائیں نا، خود سمجھ کے بھی بولا کریں، اللہ کا عرش ہے۔ بھئی جو پریشان ہو گئے ہیں، تاریخ پڑھتے بھی رہتے ہیں، تاریخ سنتے بھی رہتے ہیں، یہ ایک امام بارگاہ ہے، یہ ایک مکان ہے، یہاں فرش پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ چند فٹ کی دیواریں ہیں، اور چند فٹ کے بعد کیا ہے؟ چند فٹ کے بعد کیا ہے؟ سارے بولیے گا، چھت ہے۔ ہر گھر کی اس طرح ہوتی ہے۔ اور تاریخ جو پڑھنے اور سننے والے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے تاریخ پڑھی اور سنی بھی ہے کہ شداد نے ایک محل بنوایا تھا جس کے اوپر لکھوا دیا تھا جنت الشداد، شداد کی جنت، شداد کا محل بڑا عالیشان محل تھا۔ لیکن جب مستری بنا رہے تھے، تاریخ نے جملے لکھے ہیں چند فٹ کے بعد اس کی چھت آ جاتی تھی۔ بھئی نمرود نے جناب ابراہیم کے خالق کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ایک ٹیلا بنایا تھا، وہ سنا ہے ٹیلا؟ بڑا بلند ٹیلا تھا، کئی گھنٹے لگ گئے اسے، کئی سال گزر گئے اس ٹیلے پر چڑھتے 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 چڑھتے۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب ٹیلے پہ چڑھ گیا، ایک مقام ایسا بھی آیا نمرود بھی وہاں جا کر رک گیا۔ آؤ سب مل کر کہتے ہیں او نمرود دشمن خدا، تو ابراہیم کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا تھا، رک کیوں کیا؟ ابراہیم کا خدا تو اس سے بلند ہے۔ یہ نمرود بھی کہے گا تمہیں پتہ نہیں ہے، رک اس لیے گیا ہوں چاہے جتنا پیسہ خرچ کیا ہے، جہاں رک گیا ہوں یہ اس کی چھت ہے۔ بولیے گا میرے ساتھ، جہاں رک گیا ہوں، اور سمجھیے گا پھر بولیے گا، جہاں رک گیا ہوں یہ اس کی چھت ہے۔ جتنا بھی محل دنیا والے بنا لے ہیں، آخر ایک اس کی چھت ہوتی ہے، آخر ایک اس کی حد ہوتی ہے۔ آپ کی عظمتوں کی قسم روایت کے سیم جملے نہ ہوتے نہ پڑتا۔ کائنات عالم میں مجھے صرف 2 گھر ایسے ملے ہیں جن کی بنیاد تحت و سرا ہے اور جن کی انتہا عرش الہی ہے۔ ایک خالق کا گھر ہے، ایک مخلوق کا گھر ہے، ایک اللہ کا گھر کعبہ ہے جس کی ابتدا تحت و سرا اور انتہا عرش الہی ہے۔ ایک فاطمہ کا گھر ہے جس کی ابتدا تحت و سرا اور انتہا عرش الہی ہے۔ والملائکۃ تنزل علیہم صباحا ومساء، ملائکہ روایت ہے اس گھر میں تنزل علیہم صباحا ومساء، صبح بھی نازل ہوتے ہیں، شام کو بھی اسی گھر میں نازل ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ملائکہ کا زیارت کر کے جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ آج دنیا سوال کرتی ہے کہ مسلمان سب حسینی مل کر روتے کیوں ہو؟ جواب دیتے ہیں روتے اس لیے ہیں کہ جس گھر میں ملائکہ نازل ہوتے تھے اسی گھر کو جلایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
سمجھ کے جو ہے کر چکے ہیں، سلام ہے میرا ان سماعتوں کو۔ سیدہ زہرا آپ کے پرسے قبول فرمائے۔ آج پہلا دن ہے، اس مخدومہ کا پرسہ دیتے ہیں جس نے اسلام کو حسین جیسا حسین بیٹا پال کے دیا ہے۔ کتنی مظلومہ ہے یہ سیدہ، آج اسی کا پرسہ اس کے بیٹوں کو دیتے ہیں، پھر پورا عشرہ ان کے بیٹوں کا پرسہ سیدہ کو دیں گے۔ عزادارو، سوال کیا جاتا ہے ہمارے جوانوں سے کہ آخر کیا ہوا، کتنا ظلم ہوا کہ آپ سب مسلمان حسینی مل کر روتے ہیں؟ عزادارو، یہ عظمت کم تھی کہ روایات تاریخیں کہتی ہیں کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول کائنات کے پاس آتے، کاما الیہا، کاما لہا نہیں کہا، کاما الیہا، رسول کائنات اپنی مسند سے اٹھتے، چند قدم چل کے استقبال کرتے، استقبال کر کے اجلسہا فی مجلس ہی، رسول کائنات خود کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ عزادار، روتے اس لیے ہیں، رسول کائنات جسے خود اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے وہ سیدہ کھڑی رہی، لوگ بیٹھے رہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ سیدہ زہرا آپ کے پرسے قبول فرمائے۔ روتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ عزاداروں، وہ سیدہ کھڑی رہی، لوگ بیٹھے رہے، ابھی تک جو عبادت میں شریک نہیں ہوا۔ جب دربار سے واپس آنے لگی نا سیدہ، روایت کے جملے ہیں، بالخصوص سادات مومنین سے معافی مانگ کر، جب دربار سے واپس آنے لگی بی بی، ہاتھ میں ایک کاغذ اٹھایا ہوا تھا بی بی نے، جیسے ایک ظالم سامنے آیا، دیکھ کر کہتا ہے سیدہ زہرا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بی بی دھیمے سے لہجے میں کہتی ہے بابا کی سند لے کر جا رہی ہوں۔ یہ جھنک کے کہتا ہے فاطمہ یہ سند میرے حوالے کر دے۔ جب اس نے کہا سند میرے حوالے کر، جو ماتم کے لیے تیار بیٹھے ہیں، فاطمہ یہ سند میرے حوالے کر، بی بی نے انکار کیا، سند تجھے نہیں دوں گی۔ عزادارو، اس نے دوسری مرتبہ اصرار کیا کہ سند میرے حوالے کر، بی بی نے انکار کیا۔ عزادارو، اس کا اصرار بڑھا، بی بی کا انکار بنا۔ اب روایت کہتی ہے، میں معافی مانگ کے جملہ کہنا رکھا ہوں، فَرَافَسَهَا بِرِجْلِهِ، اس بدتمیز نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، وَلَّاتَمَا عَلَىٰ خَدِّهَا، ماتم کر کے رو، وَلَّاتَمَا عَلَىٰ خَدِّهَا، سیدہ کے چہرے پر گستاخی کی، فَأَخَذَ الْكِتَابَ قَهْرًا، زبردستی سند رسول کو لیا، فَخَرَّقَهُ وَبَاسَقَ فِيهِ، سند رسول کے ٹکڑے کرنے لگا۔ رونے لگی بی بی، رو کر کہتی ہے واہ بتا، او بابا محمد، تیرے جانے کے بعد زہرا کو تماچے لگ، شرم کر کے نہ رو، ماتم کیا کر، ماتم۔ بابا تیرے جانے کے بعد زہرا کو تماچے لگ رہے ہیں۔ عزادارو، بہت مظلوم ہے، روتی آنکھوں سے دعا مانگیں، دعا بھی مانگتے ہیں، روتے بھی ہیں کہ یا اللہ کوئی بھی بیٹی روتی ہوئی اپنے بابا کی قبر پہ نہ آئے، کوئی بھی بیٹی روتی ہوئی اپنے بابا، پھر جملہ کہہ رہا ہوں جو نہیں سمجھے، کوئی بھی بیٹی روتی ہوئی اپنے بابا کی قبر پہ نہ آئے۔ عزادارو، راوی روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا بابا کے جانے کے چند دن بعد سیدہ کی حالت یہ تھی، کمر جھکی ہوئی، عصا کا سہارا لیے ہوئے بی بی چلتی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، روتے ہوئے آنکھوں سے بابا کی قبر پہ آئی، بابا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے بابا صبت علیہ مصائبون لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا تیرے جانے کے بعد جو ظلم تیری زہرا پہ آئے ہیں، بابا اگر سفید دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، بیٹی بتا تو صحیح کون سے ظلم ہیں۔ بابا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے بابا تیرے جانے کے بعد میرا دروازہ جلایا گیا، بابا تیرے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا تیرے جانے کے بعد میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، بابا تیرے جانے کے بعد، ماتم کر کے لو، بابا تیرے جانے کے بعد میرا محسن شہید ہو گیا، بابا تیرے جانے کے بعد مجھے تازیانے۔ سیدہ زہرا آپ کے پرسے قبول فرمائے، شرم کر کے نہ رویا کریں، یہ عشرہ محرم الحرام ہے، اللہ جانے کوئی اگلے سال زندہ ہو یا نہ ہو،
بابا تیرے جانے کے بعد مجھے تازیانے لگتے رہے ہیں۔ عزاداروں صرف تماچے نہیں، 3 تازیانے میں نے آنکھوں سے پڑھے ہیں، 3 تازیانے بی بی کو لگے ہیں بابا کے جانے کے بعد۔ جو نہیں روئے میں سمجھا دیتا ہوں پھر پڑھتا ہوں۔ تازیانہ کہتے کسے ہیں؟ یہ مورخین نے، صاحب لغات نے تازیانے کی تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف یہ کی ہے کہ تازیانہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، چمڑے میں چمڑے کے آگے چھوٹے چھوٹے کیل لگائے جاتے ہیں۔ جو نہیں روئے کہ تازیانے لگتے رہے، چمڑے کا تازیانہ ہوتا ہے، اس کے آگے چھوٹے چھوٹے کیل لگائے جاتے ہیں، لوہا لگایا جاتا ہے۔ یہ صاحب لغت خود لکھتا ہے، یہ کہتا ہے جسے تازیانہ لگ جاتا ہے نا اس کا گوشت پگھل جاتا ہے۔ اس لیے علامہ وحید خرسانی پڑھتے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے کہ بی بی کی حالت یہ ہوگی جب تازیانے لگے نا سیدہ کو، زابا لحمہا، بی بی کا گوشت پگھل گیا تھا، سارت کر خیار، زہرا زندہ نہیں رہی تھی۔ روتی ہوئی آنکھوں سے آخری پرزہ سنیے گا عزادارو، ساری زندگی سیدہ روتی بھی رہیں اور علی ابن ابی طالب پرسے دیتے رہے، ساری زندگی روتی رہیں۔ آخری جملہ سن کر پھر جتنا مرضی روئیے گا۔ تازیانے بھی لگے ہیں بی بی کو، تماچے بھی لگے ہیں۔ جو نہیں سمجھے تماچے کا درد کتنا ہوتا ہے، تازیانے کا درد کتنا ہوتا ہے۔ ساری زندگی روتی تھی سیدہ اور نصیحتیں کرتے تھے، صبر کی تلقین کرتے تھے علی ابن ابی طالب۔ جب آخری وقت آیا نا بی بی کا، لیٹی ہوئی تھی بی بی، اپنی وصیتیں کر رہی تھی، یا علی میرے جانے کے بعد میرے حسنین کی حفاظت کرنا۔ یا علی، جو سننے والے بیٹھے ہیں رونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا۔ یا علی میری قبر پہ وہ نہ آئے جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا۔ عزادارو یہی وصیتیں کر رہی تھی، یہی وصیتیں سنتے سنتے اچانک علی جیسے بہادر کی دھاڑیں نکل گئیں، رونے لگے علی ابن ابی طالب۔ جیسے لیٹی ہوئی تھی بی بی، جلدی سے سہارا لے کر اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ جو ماتم کے لیے تیار بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائیے گا، جو عزادار بیٹھے ہیں۔ جیسے لیٹی ہوئی تھی اٹھ کے بیٹھ گئی، رو کر کہتے یا علی، او خیبر و خندق کا فاتح علی، ابھی تو آپ مجھے تسلیاں دے رہے تھے، یا علی کیا ہوا آپ رونے لگے ہیں؟ رو کر کہتے سیدہ، رو کر کہتے بنت مصطفیٰ، جب میں تیری وصیتیں سن رہا تھا میری نگاہ تیرے چہرے پہ پڑی، زہرا تیرے چہرے پہ کالے نشان نظر آئے۔ زہرا یہ کالے نشان کی ماتم کا شرم نے کہا، زہرا یہ کالے نشان کی چیز کہیں؟ رو کر کہتے یا علی جب تیرے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے، یا علی تجھے چھڑانے کے لیے گئی، یا علی مجھے تماچے مار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ رو پڑھیں آپ، نہیں برداشت ہوا آپ کو، ساری زندگی روئے ہیں علی ابن ابی طالب۔ تاریخ کہتی ہے بنت مصطفیٰ کو صرف 1 تماچا یا 2 تماچے لگے تھے زندگی میں۔ انہی 1 یا 2 تماچوں کو یاد کر کر کے ساری زندگی علی ابن ابی طالب روتے رہے، اور آج آپ بھی رو رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کے سامنے وقت کی بطول کو 1 یا 2 تماچے لگے۔ میں قربان جاؤں امام سجاد پر، جس کے سامنے کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام، جہاں دل چاہتا شمر سکینہ کو تماچے مار۔ ماتم ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔